اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام سننے والوں کو یا علی مدد۔ 15 شوال جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جو اسی عصمت کی ایک کڑی تھے کہ جسے خداوند عالم نے نوع انسانی کے لیے نمونہ کامل بنا کر بھیجا۔ ان کے اخلاق و اوصاف زندگی کے ہر شعبے میں معیاری حیثیت رکھتے تھے۔ خاص اوصاف کے جن کے متعلق مورخین نے مخصوص طور پر واقعات نقل کیے: مہمان نوازی، خیر و خیرات، مخفی طریقے سے غربا کی خبرگیری کرنا، عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صبر و تحمل وغیرہ ہے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ عرض کر چلوں کہ ایک مرتبہ ایک حاجی مدینے میں وارد ہوا اور مسجد رسول میں وہ سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے شبہ ہوا کہ 1000 کی تھیلی اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کسی کو نہ پایا۔ ایک گوشہ مسجد میں امام جعفر صادق علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ آپ کو بالکل نہیں پہچانتا تھا، تو وہ آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میری تھیلی تم نے لی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کیا تھا؟ اس نے کہا کہ 1000 دینار تھے۔ تو مولا نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ میرے مکان تک آؤ، اور وہ ان کے ساتھ گیا۔ بیت الشرف پر تشریف لا کر 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ وہ مسجد واپس آ گیا، اور جب اپنا اسباب اٹھانے لگا تو خود کو اس کے دیناروں کی تھیلی خود اسی کے سامان میں سے اس کو نظر آئی۔ تو یہ دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گیا اور دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور یہ 1000 دینار جو آپ نے مجھے دیے تھے یہ واپس لے لیجئے۔ جو میرے 1000 دینار تھے وہ مجھے میرے ہی سامان میں سے مل گئے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ ہم جو کچھ دے دیتے ہیں اس کو پھر واپس نہیں لیا کرتے۔ تو عزیزان من، منصور نے پہلے سے ہی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی عظمت کا اثر عوام کے دل سے کم کرنے کے لیے طرح طرح کی تدابیر وہ کرتا رہتا تھا کہ آپ کے مقابلے میں ایسے اشخاص کو بحیثیت فقیہ اور عالم لا کر کھڑا کر دیا کرتا تھا کہ جو آپ کے شاگردوں کے سامنے بھی زبان کھولنے کی قدرت نہ رکھتے تھے، اور پھر وہ خود اس کا اقرار رکھتے تھے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے حاصل ہوا ہے۔ لیکن اقتدار حکومت کے ان فتوے کو مستند قرار نہ دیتا وہ کہ مولا جو ہیں وہ اتنا علم رکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ اس لیے اس نے ہر شہر ہر قصبے میں جاسوس مقرر کر دیے کہ جو شیعوں کے حالات پر نظر رکھیں، اور جس کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتا ہے، اسے گرفتار کیا جاتا تھا اور اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یعنی منصور دوانقی نے اپنے زمانے میں اتنے شیعوں پر مظالم ڈھائے ہیں، سادات کو اتنا تنگ کیا ہے اور اتنا زیادہ سادات کا قتل عام کیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایسی مصروف زندگی رکھنے والے انسان کو جاہ و سلطنت حاصل کرنے کی کیا فکر، کیا مطلب ان کی زندگی میں؟ لیکن آپ کی علمی مرجعیت اور کمالات کی شہرت سلطنت وقت کے لیے ایک مستقل خطرہ محسوس ہونے لگی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ امام کے علم سے لوگ اتنا متاثر ہو رہے ہیں تو وہ خوف محسوس کرنے لگا کہ اصلی خلافت کے حقدار تو یہ ہیں۔ جانتا تھا لیکن کیا کہ اپنا رعب اس پہ رعایا پہ اپنی رکھنے کے لیے، کیونکہ حکومت اپنے حق میں رکھنا چاہتا تھا، اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے لوگوں کو یہ دیکھا کرتے ہوئے، تو جب حکومت کے تمام کوششوں کے باوجود اس کو کوئی بہانہ نہ ملا، تو اس نے آپ کے خلاف کسی کھلے ہوئے اقدام اور خوریزی کا جو اس کو طریقہ نہ مل سکا، تو اس نے ایک آخری حربہ استعمال کیا کہ امام کو زہر دیا جائے۔ جی، اور زہر آلود انگور حاکم مدینہ کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جن کے کھاتے ہی میرے امام زہر کا اثر میرے امام کے جسم میں سرایت کر گیا، اور 15 شوال 148 ہجری میں 65 سال کی عمر میں امام شہید کر دیے گئے۔ آپ کے فرزند اکبر اور جانشین امام موسی کاظم علیہ السلام نے آپ کی تجہیز و تکفین کی اور نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع کے اس احاطے میں
جہاں اس سے پہلے امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام دفن ہو چکے تھے، آپ کو بھی وہاں پر دفنایا گیا۔ اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم جاتے تھے اور روز اپنے بابا کی قبر پہ چراغاں کیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم۔